سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وادیوں میں سے قرار دیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حج یا عمرہ کے دوران یہاں سے گزریں اور نماز ادا نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ سفر کی تھکن تھی اور پیاس محسوس ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کا پانی پینے کا ارادہ فرمایا تو گاؤں کے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی زہریلا ہے، اسے کوئی نہیں پیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس وادی سے گزرتے تو فرماتے، میں ریح المسک محسوس کرتا ہوں، یعنی خوشبودار ہوا، اور یہ خوشبو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قبر سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگ کے بعد جب کفار کی لاشوں کو دیکھا گیا تو ان پر ایسے نشان پائے گئے جیسے انسانی ضرب جیسے نہ تھے۔ گردنوں، انگلیوں اور پاؤں پر زخم ایسے تھے جیسے آگ سے داغے گئے ہوں۔ یہ وہ ضربیں تھی جو فرشتوں نے لگائیں۔ ابو جہل کو اس حال میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی، گردن پر پاؤں رکھا اور کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی کہ سر کاٹوں، اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تجھے رسوا کیا اللہ نے، اور تو اس حال کو پہنچ گیا۔ اس اللہ کے دشمن کی اکڑ تو دیکھیے۔ آگے سے جواب میں کہتا ہے، اللہ نے مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا، اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ اے کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ جنگ کے آغاز میں جو پہلا ایندھن بنا وہ تھا اسود بن عبد الاسد المخزومی۔ یہ بنو مخزوم کے قبیلے سے تھا، وہی قبیلہ جس سے ابو جہل کا تعلق تھا۔ یہ انتہائی اڑیل، سخت دل اور بدبخت شخص تھا۔ یہ مسلمانوں کو للکار کر میدان میں نکلا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا ورنہ اسے ڈھا دوں گا، اور ان لاشوں پر کھڑے ہو کر فرمایا، تم اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا اور انہوں نے مجھے پناہ دی۔ 124 عیسوی ہجرت کا دوسرا سال، رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ۔ یہ وہ دن تھا جب عرب کی ریتلی وادی بدر میں اسلام اور کفر کا پہلا عظیم معرکہ برپا ہوا۔ بدر الفرقان۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے مجبور کرنے کے بعد بھی ان کی زمینیں اور املاک زبردستی چھین لیں، قریش مکہ کے اس قدر تکلیفیں اور اذیت دینے کے باوجود بھی جب آئے دن وہ سازشوں سے بھی باز نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ جو شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا، اور 50,000 دینار کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ تھا، اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک بہادر لشکر تیار کیا۔ اور اس کی ایک حکمت عملی یہ بھی تھی کہ قریش مکہ پر روب پڑے اور وہ مستقبل میں مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ بہرحال جب حضرت ابو سفیان کو جاسوس کے ذریعے خبر ملی حملے کی تو اپنے قافلے کو بچا کر مکہ لے گئے۔ چونکہ ایک لشکر قریش مکہ کا پہلے ہی مکہ سے روانہ ہو چکا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اور اس قافلے کو بچانے کے لیے، انہیں راستے میں معلوم ہو گیا کہ قافلہ بچ نکلا ہے، اس کے باوجود بھی اپنا غم و غصہ مسلمانوں پر نکالنے کے لیے غرور میں بدر کی وادی کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے خیمے گاڑ دیے۔ بہرحال یہ میرے رب کی طرف سے تدبیر تھی، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تو ہونا ہی تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ جی اب ہم مدینہ منورہ سے بدر کی طرف اس مقدس سفر پر روانہ ہیں جو ایمان کی تاریخ سے جڑا ہے، اور میں جانتی ہوں آج بھی ہر زائر کا دل چاہتا ہے کہ اس مقدس مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کی فضاؤں میں اپنی روح کو محسوس کرے۔ اس سفر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدر کی راہ میں کون کون سی تاریخی زیارتیں موجود ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ راستے میں کچھ نہایت مبارک مقامات آتے ہیں، جیسے بئر روحا، بئر شفا، جبل ملائکہ اور بدر فرقان۔ انشاءاللہ ہم یہ تمام زیارتیں کرتے ہوئے بدر پہنچیں گے تاکہ یہ بابرکت سفر آپ کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ میں جانتی ہوں کہ ہر زیارت کی اپنی ایک تاریخ اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس لیے ہم نے اس سفر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے
تاکہ ہر زیارت کی تفصیل آپ تک بہتر انداز میں پہنچ سکے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک مکمل ڈاکیومنٹری ویڈیو کی شکل میں بھی آپ کو یہ ضرور فراہم ہوگی۔ ہماری پہلی زیارت، جیسا کہ آپ سڑک پر لگے اس بلو بورڈ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بئر روحا۔ یہ کنواں ایک ایسی مبارک وادی میں واقع ہے جسے وادی روحا کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہی وہ وادی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وادیوں میں سے قرار دیا؟ یعنی یہ وادی صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں رکھتی، بلکہ تاریخ اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب آپ بھی اس مقام کو دیکھیں گے تو دل کی گہرائیوں سے خاص کیفیت اور سکون محسوس کریں گے۔ اب ہم سڑک کے کنارے سے وادی روحا میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جو زوم کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ وادی روحا کے بالکل انٹرنس کا بورڈ ہے جس پہ بئر روحا لکھا ہے۔ اسی وادی روحا کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وادی قرار دیا۔ یہاں سکون، برکت اور راحت کا ایسا احساس ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اور اب اس مبارک وادی میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی جا چکی ہے۔ چند ماہ بعد یہ نظر آنے والی مسجد انشاءاللہ عوام الناس کے لیے بھی کھول دی جائے گی۔ یہاں میں اس جگہ کے پرانے ویژولز اور کنواں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اسکرین پر۔ یہ وہی بئر روحا ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج اور عمرے کے سفر کے دوران یہاں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنویں کے پانی سے وضو کیا اور یہاں نماز عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل آج بھی مسجد کے اندر نصب بورڈ پر لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور کچھ صحابہ کو مدینہ منورہ واپس بھیجا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد کے ادوار میں یہاں مختلف مقامات پر چھوٹے مصلے اور مساجد تعمیر کی گئیں، لیکن یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصل جگہ کہاں ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتا ہے جن کا، انہوں نے یہاں نماز ادا کی اور فرمایا میں یہاں اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ وادی ہمیشہ سے قافلوں کے لیے ایک آرام گاہ رہی۔ قافلے یہاں رکتے، جانوروں کو پانی پلاتے اور اگلے سفر کے لیے تازہ دم ہو جاتے۔ اسی نسبت سے اس کا نام روحا رکھا گیا جو راحت سے ماخوذ ہے۔ آج بھی جب مکہ اور مدینہ میں ہم سفر کے دوران کسی مقام پر رک کر سکون محسوس کرتے ہیں، جیسے ساسکو یا کوئی اور مقام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اپنی اونٹنی قصوہ پر اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ حج کے سفر میں اسی راستے سے گزرے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں واپسی کے سفر میں یہود یثرب سے گزرے اور پھر انہی کے کچھ یہودی قبائل آباد ہو گئے، جیسے بنو نذیر، بنو قریظہ۔ آج بھی خیبر کے مقام پر ان کی بستیوں کے آثار موجود ہیں جو اس مبارک وادی کی تاریخ اور اہمیت کی گواہی دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت موسیٰ 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں سے گزرتے ہوئے تشریف لے گئے تو یہاں سے ان کا گزر کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جو شام، فلسطین، اردن، یہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، اس سرزمین سے جب مدینہ کا سفر کیا جائے تو یہی راستہ ہے جو مدینہ کو جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پانی موجود ہے تو انبیاء کرام گزرتے رہے اور قافلے پڑاؤ کرتے رہے اور یہ کنواں بابرکت بنتا چلا گیا۔ شام سے سفر پرانے راستے سے پہلے مدینہ جاتے اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حج یا عمرہ کے دوران یہاں سے گزریں اور نماز ادا نہ کریں۔ اچھا، آپ نے ایک بات محسوس کی؟ جیسے سکون اور برکت کی ایک لہر ہمارے وجود کو گھیر لے۔ واقعی یہ سوچنا کتنا ہی بڑا اعزاز ہے کہ انہی راستوں پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے اپنے قدم رکھے۔ یوں یہ وادی محض ایک مقام نہیں بلکہ تاریخ، برکت اور انبیاء علیہ السلام کی یادوں سے منسوب ہے۔ جو بھی یہاں نماز پڑھتا ہے یا کچھ لمحے قیام کرتا ہے، اس کے دل میں یہ امید ضرور جاگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس
وادی کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بیر روحہ سے واپسی پر جو آثار آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ غزوہ بدر سے جڑے ہوئے انتہائی اہم مقامات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر سے مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قریش مکہ کے 70 قیدی بھی تھے۔ انہی میں ایک عقبہ بن ابی معیط نامی قیدی بھی شامل تھا۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، کیونکہ آگے جو بات آنے والی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ایک انتہائی اہم حقیقت ہے۔ سورہ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی سورہ فرقان کی 3 آیات 27 سے 29 تک یہاں اسی مقام پر نازل ہوئی تھیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کو بھی قرآن نے یوم الفرقان بدر الفرقان کہا، کیونکہ وہ دن اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن دن تھا۔ جی پہلے میں ان آیات کا آپ کو پس منظر سناتی ہوں اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کو ریلیٹ کریں گے۔ ان آیات کا تعلق عقبہ بن ابی معیط اور اس کے دوست ابی بن خلف سے ہے۔ عقبہ نے ایک وقت میں مکہ میں اسلام قبول کیا، لیکن ابی بن خلف جو کہ اس کا جگری دوست تھا وہ اس پر ناراض اور کہا، ہماری دوستی تب قائم ہوگی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو گے۔ عقبہ نے اس کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھنے کے دوران آپ کی پشت مبارک پر اوجھڑی رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر ہی مکہ میں بیٹھے وہ دوست ہنسی اڑا رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا گیا اور پھر اوجھڑی ہٹائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل بن حشام و عتبہ بن ربی و شیبہ بن ربی و ولید بن عتبہ و عقبہ بن ابی معیط و امیہ بن خلف۔ اے اللہ تو خود ہی قریش کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اے اللہ ابو جہل بن حشام، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف، ان سب سے خود حساب لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عظیم بد دعا پر ان سب کے چہرے فک ہو گئے اور وہ سارے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ اور اب غزوہ بدر میں قیدی بننے کے بعد بھی اس نے یہاں اسی جگہ پہنچ کر بھاگنے کی کوشش کی، جس پر صحابہ کرام نے اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس پر اس نے پوچھا، تقتلنی من بین ہؤلاء، کیا ان سب میں سے تم میرا قتل کرو گے؟ اس پر صحابہ کرام نے فرمایا، ہاں، جو اس دن تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی اس کے بدلے میں تم قتل کیے جاؤ گے۔ اور اب آپ کو میں ان سورہ فرقان کی آیات کا ترجمہ سناتی ہوں تاکہ بہتر طریقے سے ان کو ریلیٹ کیا جا سکے اس واقعے کے ساتھ۔ اور وہ دن جب ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یقیناً مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو تنہا چھوڑنے والا ہے۔ جی آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن پاک کی ان آیات نے اس شخص کے اس خسارے اور بعد میں ہونے والے پچھتاوے کا اعلان کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس جنت کی مبارک وادی کو آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ دیکھا ہے تو اس کا احساس اب بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ ویسے آپ شیئر کیجئے گا کہ آپ کی نظر میں اس مبارک وادی کی سب سے دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی چیز کیا تھی۔ اگلا مقام ہمارا انشاءاللہ بئر شفا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بئر شفا شفا کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ اور وہاں کون سے جلیل القدر صحابی کی قبر موجود ہے؟ برا سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جسے اولیا کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک قدیم کنواں واقع ہے جسے بئر شفا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی مدینہ سے بدر جاتے ہوئے
وادی روحا کے بعد یہ ہماری دوسری زیارت بیر شفا ہے۔ اس وقت ہم المسیجد مقام سے گزر رہے ہیں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد یہ المنصرف کے نام سے مشہور رہا۔ بیر شفا، ایسا کنواں جس کا پانی 14 صدیوں سے انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے شفا کا ذریعہ رہا ہے۔ جی بالکل، یہ وہی مقام ہے جہاں سے ایک معجزہ شروع ہوا اور جو آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ علاقہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اہل گاؤں نے اپنی روزمرہ کی ضرورت کے لیے ایک کنواں کھدوایا تاکہ پانی حاصل کریں، قافلے روکیں اور مسافر اپنی پیاس بجھائیں۔ مگر جب کنویں کا پانی نکالا گیا تو وہ نمکین، کڑوا اور زہریلا تھا۔ جو بھی اس پانی کو پیتا بیمار پڑ جاتا، یہاں تک کہ جانور بھی کمزور اور ناتواں ہو جاتے۔ وقت گزرتا گیا مگر کنواں ویسے کا ویسے رہا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہے تھے۔ سفر کی تھکن تھی اور پیاس محسوس ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کا پانی پینے کا ارادہ فرمایا تو گاؤں کے لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی زہریلا ہے، اسے کوئی نہیں پیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کے نام سے یہ اب زہریلا نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا اور اللہ کے حکم سے کڑوا پانی میٹھے شفا بخش چشمے میں بدل گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زہر شفا میں بدل چکا تھا، اور تب سے اس کنویں کو کہا جانے لگا بئر شفا، یعنی شفا کا کنواں۔ جو بھی اس پانی کو پیتا صحت یاب ہو جاتا، جو جانور اس سے پانی پیتے تندرست ہو جاتے۔ لوگ اس پانی کو اپنے ساتھ لے جانے لگے، کچھ اس سے علاج کرتے، کچھ بطور تبرک سنبھال رکھتے۔ یوں آب شفا 1400 سال سے انسانوں کے دلوں میں ایمان کی خوشبو بن کر زندہ ہے۔ یہاں زائرین کے آنے کے لیے گوگل میپ پر لوکیشن دستیاب ہے۔ آج بھی یہ کنواں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جیسا کہ آپ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ پانی نکالنے کے لیے موٹر پمپ نصب کیے گئے ہیں تاکہ زائرین آسانی سے بوتلوں میں آب شفا بھر سکیں۔ اگر ابھی بھی آپ اس پانی کے ذائقے کو چکھیں گے تو آپ کو ہلکا سا یہ نمکین محسوس ہوگا، بہت ہلکا سا۔ پانی ٹھنڈے ٹینکوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، جہاں سے نلکوں کے ذریعے زائرین کو دیا جاتا ہے۔ یہ پانی خالص، شفاف اور قدرتی کیلشیم سے بھرپور ہے۔ مقامی لوگ آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس میں شفا کی وہی تاثیر برقرار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ یہ جگہ ارد گرد کے خوبصورت اونچے پہاڑوں کے درمیان گھری ہے۔ یہاں ایک بیچ میں کنواں اور ایک چھوٹی سفید مسجد۔ پہلے اس مسجد کی صرف نشاندہی تھی، پھر ایک چھوٹا سا محراب بنایا گیا اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی یہ مسجد بنا دی گئی۔ جو لوگ مدینہ منورہ کی زیارت کو آتے ہیں انہیں چاہیے کہ بیر شفا کی اس بابرکت جگہ پر ضرور جائیں، اس معجزاتی پانی کا ذائقہ چکھیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح رحمت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل سے زہر کو شفا میں بدل دیا۔ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا وہاں زمین نے بھی شفا پیدا کی۔ اب میں آپ کو ایک ایسے مقام کی زیارت کرانے جا رہی ہوں جو زیادہ تر نگاہوں سے اوجھل رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر اسلام کا سب سے پہلا علم بردار کون تھا؟ وہ بہادر صحابی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے اور جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اتارا۔ جی وہ تھے
حضرت ابو معاویہ عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشی الہاشمی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ عظیم ہاشمی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہجرت کی، اور ہجرت میں مدینہ پہنچنے کے بعد بنو سلمہ کے محلے میں حضرت عبد الرحمن بن عجلان رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ جنگ بدر میں سب سے پہلے زخمی اور آخری شہید ہونے والے یہ صحابی ہیں۔ غزوہ بدر کے دن جب قریش کے 3 بہادر نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، انہوں نے پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے برابر کے لوگ سامنے لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو، اے عبیدہ اٹھو۔ تینوں آگے بڑھے اور عتبہ اور ولید کو مار گرایا، لیکن حضرت شیبہ زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ کے پاؤں کے شہید ہونے کے باعث اور جسم زخموں سے چور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ان کے زانوں پر رکھا ان کی تسلی کے لیے۔ اسی لمحے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ابو طالب مجھے دیکھتے تو یقیناً سمجھ جاتے کہ میں ان کے اس قول کا سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ اور انہوں نے یہ عربی اشعار پڑھے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز دشمن کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ان کے گرد لڑ کر خود گر نہ جائیں اور اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول نہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ دن بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے زخموں کی تاب نہ لا کر اسی وادی الحمراء صفرا میں جام شہادت نوش فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دست مبارک سے جسد اطہر کو قبر میں اتارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس وادی سے گزرتے تو فرماتے، میں ریح المسک محسوس کرتا ہوں، یعنی خوشبودار ہوا، اور یہ خوشبو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قبر سے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کو ان کا مؤاخاتی بھائی بنایا اور انہیں ایک زمین عطا کی جہاں ان کا خاندان آباد ہوا۔ سلام ہو اس مجاہد پر جس کی وہ سنہرا ریتلا ٹیلا جو بدر کی راہ میں ایک خاموش نشانی کی طرح کھڑا ہے۔ جی، مدینہ سے سفر شروع کرتے ہوئے وادی روحا کے بعد بیر شفا سے اب ہمارا مقام ہے جبل ملائکہ۔ جبل ملائکہ کے ساتھ کھڑا یہ ریتلا ٹیلا ہے قصیب الحنان۔ اسی ریتلے ٹیلے کے پاس سے گزرا وہ مقدس قافلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں مدینہ سے بدر کی سمت روانہ ہوا تھا۔ قصیب الحنان کے قریب ہی جبل ملائکہ واقع ہے، وہ مقام جہاں اہل تاریخ کے مطابق ملائکہ رحمت نازل ہوئے تھے۔ قصیب الحنان، قصیب یعنی ریتلا ٹیلا، اور حنان محبت کرنے والا، نرمی اور شفقت کرنے والا، اور یہ اللہ کے ناموں میں بھی ایک صفت ہے، ہر حال میں محبت کرنے والا۔ اسی قصیب الحنان کے بالکل قریب جبل ملائکہ واقع ہے۔ جی، یہ جبل ملائکہ ہے، سبحان اللہ، جس پر فرشتے نازل ہوئے۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی بہن بھائی اور دوسری نیشنلٹیز کے بھی وہ قصیب الحنان کو جبل ملائکہ سمجھتے ہیں، چونکہ یہ بھی اس سے ریلیٹڈ اس کا حصہ ہے، لیکن جبل ملائکہ روایات کے مطابق اس کے بالکل قریب یہ والا بتایا جاتا ہے۔ جبل ملائکہ کے اس بورڈ پر لکھی تحریر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ ایک تاریخی پہاڑ ہے جس نے اپنی اہمیت غزوہ بدر کبریٰ کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے حاصل کی۔ یہ قصیب الحنان کے مغرب میں واقع ہے، وہ ریتلا ٹیلا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں 1000 فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ دائیں جانب تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ بائیں جانب تھے۔ انہی ریتلے ٹیلوں کے علاقے میں اسی راستے سے گزر کر مسلمانوں نے تھوڑا آگے بڑھ کر ادوت الدنیا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ جس کا ذکر قرآن کی انفال سورت میں 42 آیت میں آیا ہے کہ جب تم یعنی مسلمان
وادی کے نزدیک العدوۃ الدنیا پر تھے اور وہ کفار وادی کے دور کے کنارے العدوۃ القصویٰ پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اگر تم دونوں نے ملاقات کا وعدہ کر لیا ہوتا تو تم اس وقت میں اختلاف کر جاتے، لیکن اللہ نے وہ فیصلہ کر دیا جو ہونا تھا، تاکہ جو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو اور جس نے زندہ رہنا تھا وہ زندہ رہے، اور بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ بہرحال اسی جہاد کے لمحوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور امید سے لبریز لہجے میں ارشاد فرمایا، اے ابو بکر خوشخبری ہو، اللہ کی مدد اتر چکی ہے۔ پھر قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم میں جبرائیل کو دیکھ رہا ہوں اور وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور ریت کے طوفان کے پردوں کو چیرتے ہوئے اتر رہے ہیں۔ اسی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ القمر آیت 45 کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بہت جلد ان کا لشکر شکست کھائے گا اور وہ منہ موڑ کر بھاگیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مدد کے ساتھ 500 فرشتے دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اترے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی صف کی کمان سونپی، اور اسی طرح 500 فرشتے بائیں جانب جن کی قیادت میکائیل علیہ السلام کا سپرد تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ ہر بڑے مورچے پر فرشتوں کو نازل کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ثبات اور یقین پیدا رہے، مگر یاد رکھیے گا عملی طور پر فرشتوں نے قتال میں صرف اسی جنگ میں غزوہ بدر میں حصہ لیا۔ اب میں آپ کو کچھ ایمان افروز واقعات فرشتوں سے متعلق بتاتی ہوں، جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے اوپر کوڑے کی سی آواز سنی اور ایک آواز آئی، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ مشرک اچانک منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ قریب جا کر دیکھا تو اس کی ناک پر نشان تھا اور چہرے کوڑے کی ضرب سے سبز اور سیاہ ہو چکا تھا، جیسے زہر سے جل گیا ہو یا زہر کی تیزی سے سبز ہو گیا ہو۔ یہ واقعہ ایک انصاری صحابی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے فرشتے کی مدد تھی۔ اسی طرح ایک انصاری نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم اس آدمی نے مجھے گرفتار نہیں کیا، مجھے ایک گنجا انتہائی خوبصورت چہرے والا سوار ملا جو گھوڑے پر تھا اور میں اسے یہاں موجود لوگوں میں نہیں دیکھ رہا۔ انصاری نے کہا، میں نے ہی قید کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہو، اللہ نے تمہاری مدد ایک معزز فرشتے کے ذریعے سے کی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ کے بعد جب کفار کی لاشوں کو دیکھا گیا تو ان پر ایسے نشان پائے گئے جیسے انسانی ضرب جیسے نہ تھے۔ گردنوں، انگلیوں اور پاؤں پر زخم ایسے تھے جیسے آگ سے داغے گئے ہوں۔ یہ وہ ضربیں تھی جو فرشتوں نے لگائیں۔ جی، یوں جبل ملائکہ اور کثیب الحنان کے سائے میں یہ صفیں ترتیب پائیں، دعا بلند ہوئی اور آسمان سے مدد نازل ہوئی۔ یہاں سے وہ روحانی تاریخ شروع ہوئی جس نے غزوہ بدر کو محض ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان اور فرشتوں کی میت والی جنگ بنا دیا۔ اب قافلہ آگے بڑھے گا بدر کے میدان کی طرف جہاں فیصلہ ہونا باقی تھا۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو وادی روحا، بیر شفا اور جبل ملائکہ کے بارے میں بتایا تھا، اور اب انہی مبارک وادیوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جا رہے ہیں بدر کے تاریخی میدان کی طرف۔ بدر کی جنگ اسلام کی پہلی عظیم معرکہ آرائی جس کے واقعات نہایت تفصیلی اور ایمان افروز ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو اسی جنگ بدر کے متعلق چند اہم اور دل کو چھو لینے والے واقعات بیان کروں گی۔ ہم وہیں سے آغاز کریں گے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ایک مقام پر عارضی پڑاؤ ڈالا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اب ایک خون ریز ٹکراؤ کا وقت آ چکا ہے، ایسا قدم جو جرت اور شجاعت پر مبنی ہو، کیونکہ
मक्की लश्कर को अब इसी तरह से इन इलाकों में दनदनाता हुआ नहीं फिरने दिया जा सकता था। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि ये जो वॉल बाउंड्री है, इसी के अंदर शोहदाए बदर की कबूर है। ये वही हम आपको दिखा रहे हैं जी। तो बगैर टकराव के लौट जाने से इससे एक तो मुसलमानों की आवाज दब कर रह जाती, और फिर क्या जमानत कि मक्की लश्कर मदीना की जानिब पेशकदमी नहीं करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर एक शूरा का इज्तिमा किया। यकीनी जंग के बारे में सुनकर कुछ नए मुसलमान सहाबा घबरा गए। इसी मौके पर सूरह अनफाल की 5वीं और 6ठी आयत नाजिल हुई। जिस तरह तेरा रब तुझे तेरे घर से हक के साथ निकाल लाया और एक गिरोह मुसलमानों में से नापसंद करता था, वो हक के बारे में तुझसे झगड़ते थे बाद इसके कि वो जाहिर हो चुका था, गोया ऐसे जैसे वो मौत की तरफ हांके जा रहे हों। दरअसल बात ये थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लश्कर मदीना निकला उसमें अक्सरियत अंसार की थी। जब जंग के लिए मशवरा लिया गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने निहायत उम्दा बात कही, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से महसूस होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार में से किसी के जवाब के मुंतज़िर हैं कि अंसार में से कोई जवाब दे। इसी लम्हे हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस इशारे को भांप लिया और उन्होंने इंतहाई जोश से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था, यानी आप और आपका रब जाएं और लड़ भिड़ाएं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप और आपका रब हमारे साथ किताल के लिए चलें, यहाँ तक कि हमसे आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात सुनकर खुशी का इजहार किया और उन पर निशात तारी हुई। उन्होंने कहा, चलो चलो, खुशी के साथ जंग में चलो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 2 ग्रोहों में से एक का वादा फरमाया है, यानी या तो अबू सुफियान का लश्कर या फिर जंग में कामयाबी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं यहीं से कुफ़ार मक्का की कत्लगाहें देख रहा हूँ। सुबहान अल्लाह। अच्छा, अब एक ऊंची जगह से मैं आपको ये सारा मकबराए शोहदाए बदर और यहाँ से जो मस्जिद अरीश है और यहाँ के जो पूरा एरिया है और जबल मलाइका है, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये सफ़ेद मनार, ये मस्जिद अरीश नज़र आ रही है और सामने मकबरा शोहदाए बदर भी नज़र आ रहा है, जहाँ वो जानिसार सहाबा आराम फरमा है, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपनी जानें निछावर कर दी। ये पूरा मैदान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अगर आप गाड़ी पर आएँ तो शायद लगे जबल मलाइका बहुत दूर है, लेकिन जब आप यहाँ ऊंचाई से खड़े होकर इस पूरे मैदान को देखते हैं तो ये सारे इर्द गिर्द पहाड़ बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। और ये सामने ये जबल मलाइका है। अगर वाकई इसी पहाड़ पर जबल मलाइका नाजिल हुए हों तो वो यहाँ से बाखूबी पूरे मैदान का जायज़ा ले सकते हैं, जहाँ कुफ़ार मक्का और मुसलमान एक दूसरे के साथ सफारा थे मैदान जंग में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि बदर के मकाम पर चश्मे के करीब पुड़ाव करें। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चश्मे के पास पहुंचे तो वहाँ 2 गुलाम कुफार मक्का के भी पानी भर रहे थे। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने उन्हें पकड़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। आपने कुफार मक्का के लश्कर के बारे में दरियाफ्त किया तो गुलामों ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा वो रोज़ाना कितने ऊँट ज़िबा करते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि एक दिन 9, एक दिन 10। ये जवाब सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन अंदाज़ा लगा लिया ये लश्कर तकरीबन 900 से 1000 के दरमियान है। जी, मैं साथ साथ बताती चलूँ कि ये नाम जो आपको नज़र आ रहे हैं ये शोहदाए बदर के नामों की फहरिस्त लिखी हुई है। मैं आपको जंग की तफसील के साथ साथ विजुअल्स के बारे में भी बताती रहूँगी। इसी रात अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रहमत नाजिल फरमाई। एक नरम सी फुहार बूंदाबांदी की सूरत में बारिश, जो मुशरिकीन के लिए तो मूसलाधार बारिश की सूरत में रुकावट का बायस बनी, मगर मुसलमानों पर फुहार बनकर बरसी, इन्हें पाक कर दिया और शैतान की गंदगी को इनसे दूर कर दिया।
रेत जम गई और कदम टिकने के काबिल हो गया और इनका क़याम खुशगवार हो गया। इसके बाद हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने एक दानिशमंदाना मशवरा दिया। एक बुलंद टीले पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आर्जी छप्पर बनाने का, ताकि मैदान जंग में अगर ये जीत जाए तो वो हो जो इनकी मर्जी के मुताबिक हो, और अगर इसके बरक्स सिचुएशन हो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवानगी इख्तियार कर सकें। और इसी छप्पर की जगह आज मस्जिद अरीश कायम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फ़ौरन ये छप्पर तामीर कर दिया और हिफाजत के लिए सहाबा कराम भी ताइनात हो गए। ये छप्पर न सिर्फ एक जगह थी बल्कि उम्मीद, हिकमत और क़यादत का निशान भी थी। जंग के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़ें दुरुस्त की और तरतीब दी, और कुरैश मक्का गुरूर और तकब्बुर के नशे में मैदान जंग की तरफ आया। अबू जहल ने इंसाफ मांगा कि ऐ अल्लाह, जो जमात हक पर है उसमें इंसाफ कर। उसने इंसाफ की दुहाई दी तो इसी मौके पर सूरह अनफाल की आयत नाजिल हुई। अगर तुम फैसला चाहते थे तो अब तुम्हारे पास फैसला आ गया, और अगर तुम बाज आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी वही करेंगे, और तुम्हारा लश्कर तुम्हें कुछ काम न देगा, खा वो कितना ही ज़्यादा हो, और बेशक अल्लाह ईमान वालों के साथ है। जी, अब जंग के आगाज की तरफ आते हैं। शारे शुहदा से गुजरते हुए हम मस्जिद अरीश की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद अरीश को भी देखते हैं और इसके बैक साइड पे जंग का मैदान, उसके विजुअल्स भी हम जंग की तफसील के साथ साथ आपको बताते हैं। जंग के आगाज में जो पहला ईंधन बना वो था असवद बिन अब्दुल असद अल मखजूमी। ये बनु मखजूम के कबीले से था, वही कबीला जिससे अबू जहल का ताल्लुक था। ये इंतहाई अड़ियल, सख्त दिल और बदबख्त शख्स था। ये मुसलमानों को ललकार कर मैदान में निकला कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, इनके हौज का पानी पी कर रहूँगा, वरना इसे ढा दूंगा और इसके लिए जान दे दूंगा। इसका मुकाबला करने के लिए हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब सामने आए और दोनों आपस में मडभेड़ हुए। हजरत हमजा ने तलवार मारी और इसके पाँव पिंडली से कट गया और वो पेट के बल गिर गया और घुटनों के बल घिसट कर वो हौज की तरफ बढ़ा। इसमें दाखिल ही हुआ चाहता था, अपनी कसम पूरी कर सके। हजरत हमजा ने दूसरी ज़रब लगाई और इसके अंदर ही ढेर हो गया। ये इस जंग का पहला कत्ल था। जंग भड़क उठी और कुरैश के बेहतरीन 3 शाह सवार निकले। एक ही खानदान के उतबा और शैबा दोनों भाई और तीसरा वलीद जो उतबा का बेटा था, उन्होंने अपनी सफ से अलग होते ही दावत दी। मुकाबले के लिए इंसार के 3 नौजवान निकले, लेकिन उन्होंने कबूल न किया और मुहाजिरीन में से तलब किया कि हमें अपने भाइयों के साथ लड़ना है। अच्छा, ये साथ साथ मैं आपको विजुअल्स दिखा रही हूँ। ये मस्जिद अरीश है और मस्जिद अरीश का ये अंदरूनी हिस्सा भी आपको बखूबी नज़र आ रहा है। अच्छा जी, फिर पुकार कर कहा, ए मोहम्मद, हमारे पास हमारी कौम के लोगों को भेजो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैंने आपको बीर शिफा की वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। हज़रत उबैदा बिन हारिस उठो, हमज़ा उठो, अली उठो, ये लोग कुरैश से मुहाजिरीन की तरफ से थे। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने तो अपने मुकाबिल को झट से गिरा दिया। हज़रत उबैदा बिन हारिस इनके मद्दे मुकाबिल एक एक बार वार का मुकाबला हुआ और दोनों को गहरे ज़ख्म लगे और हज़रत उबैदा बिन हारिस उनकी पिंडली से टांग कट गई। हज़रत उबैदा बिन हारिस की इसके बाद आवाज़ बंद हो गई थी और जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से रवानगी इख्तियार की, इनके जस्द अतहर को उस वादी में दफन फरमाया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है पिछली वीडियो में। इसके बाद जंग अपने उरूज पर छिड़ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज ये ग्रोह हलाक हो गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी और फिर इनमें से कोई भी इबादत करने वाला ना बचेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर गिरिया जारी की कि इनके दोनों कंधों से चादर उतर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने चादर दुरुस्त की और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कीजिए, आपने बहुत गिरिया जारी के साथ दुआ फरमा ली है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफाल की 9 और 10 आयत नाजिल फरमाई खुशखबरी के तौर पर, जिसका तर्जुमा है, जब तुमने अपने रब से फरियाद की तो इसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली
اور میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پے بھیج رہا ہوں، اور اللہ نے اس کو محض خوشخبری بنایا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے ہوتی ہے، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سوچتی ہوں کس عروج کی ہوتی ہے نبیوں کی گریہ زاری کہ اللہ رب العزت کی مدد بھی فوراً آ پہنچتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ۔ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگامیں تھامے آگے آگے چل رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے اور زرہ پہن رکھی تھی۔ آپ پرجوش طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 45، یعنی یہ لشکر شکست کھا جائے گا اور پیٹھ دکھا کر بھاگے گا۔ یہ فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی کنکریلی مٹی سے لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی، اور کوئی نہیں بچا جس کے منہ اور آنکھوں میں اس مٹھی مٹی میں سے کچھ گیا نہ ہو۔ اسی جوش و جذبے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، جو آج اس جنگ میں ثواب کی نیت سے آگے بڑھے اور ڈٹ کر لڑے اور پیچھے نہ ہٹے اور مارا جائے، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ قتال کی ترغیب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ نے کہا بہت خوب، بہت خوب، اور پھر ان کے ہاتھ میں کھجور تھی جو وہ کھا رہے تھے، اور انہوں نے وہ کھجور پھینکی اور کہا خدا کی قسم اگر یہ کھجور کھانے تک بھی میں شہید ہونے سے روکا رہوں تو میری زندگی بہت لمبی ہو جائے گی، اور وہ کھجور پھینک دی اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی پہاڑی ٹیلا تھا جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپر ڈالا گیا تھا، اور آج کے وقت اسی مقام پر یہ مسجد عریش تعمیر ہے۔ اچھا، یہ جو جنگ کا میدان میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس سے تھوڑا ہٹ کر جو پہلے میں نے آپ کو باؤنڈری دکھائی تھی جس میں شہداء بدر کی قبور تھیں، یہ وہ میدان ہے ایگزیکٹ جہاں پر لڑائی لڑی گئی تھی مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان۔ مسجد عریش اسی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اونچائی پر قائم ہے، اور یہاں سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے تھے، بخوبی جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے، اور ایگزیکٹ یہ وہی میدان ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہیں پہن کر جذبے میں اس طرح بولتے ہوئے مسلمانوں میں ولولہ اور جوش آ گیا۔ قریش مکہ نے ابو جہل کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ اب اس کے قتل کا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ جب مسلمانوں نے جوش و جذبے کے ساتھ ان کے اوپر یکبارگی ٹوٹ پڑے تو ان کا جو ابو جہل کے گرد حلقہ تھا وہ تتر بتر ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ جنگ بدر کے روز میں نے 2 نوجوانوں کو دیکھا جو میری طرف آ رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے باری باری مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل دکھا دیجئے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس سے الگ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک پہلے جسے موت نہ آ جائے۔ دوسرے شخص نے بھی اسی طرح کہا، تو آپ نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا جو لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا تھا، اور جنگ میدان کی صورتحال یہ تھی کہ قریش مکہ تتر بتر ہو گئے تھے، اب وہ تھوڑا فاصلے سے ہٹ رہے تھے، جس میں وہ زور زور سے اپنے لوگوں کو پکار رہا تھا، اپنی اکڑ اور اپنے غرور میں ان کو بلا رہا تھا کہ کیوں حوصلہ شکن ہو رہے ہو، آؤ اور ان لوگوں کے ساتھ لڑو اور دکھا دو۔ تو اس پر وہ نوجوان ابو جہل کے گرد ڈلے ہوئے گھیرے کو چیرتے ہوئے پہنچے اور قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو اس حال میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی، گردن پر پاؤں رکھا اور کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی کہ سر کاٹوں، اور فرمایا اے اللہ کے دشمن، تجھے رسوا کیا اللہ نے، اور تو اس حال کو پہنچ گیا۔ اس اللہ کے دشمن کی اکڑ تو دیکھیے۔ آگے سے جواب میں کہتا ہے اللہ نے مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ اے کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب پاؤں سے اس کی گردن پکڑی ہوئی تھی تو اس نے کہا او چرواہے،
تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بکریاں چراتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اس کی گفتگو کے بعد اس کا سر کاٹ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا آپ کا دشمن۔ آپ نے 3 بار فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق اللہ اکبر۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور سارے گروہوں پر اسے فتح یاب کیا۔ اور اب اس کی لاش دیکھ کر فرمایا، یہ میری امت کا، اس امت کا فرعون ہے۔ کیا بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی لاشوں کو کنویں میں پھینکنے کا حکم فرمایا اور ان لاشوں پر کھڑے ہو کر فرمایا، تم اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی، تم نے مجھے نکالا اور انہوں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے مقتولین کی لاشوں کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ فتح کے بعد 3 دن تک وہ اس جگہ پر قیام فرماتے۔ جب وہ یہاں سے سفر پر نکلنے لگے تو آپ نے اس کنویں کی بار پر کھڑے ہو کر قریش جس کنویں میں پھینکے گئے تھے ان کا نام ان کے باپوں کے ساتھ لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں۔ یہ روایت صحیح مسلم و بخاری کے مطابق جس کا ترجمہ ہے، کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے، یعنی اب تم نے انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو میں تمہیں دنیا میں بتاتا رہا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں جو بے جان ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم وہ بات نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں، یہ لوگ سن رہے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جی، اس جنگ میں 8 انصار اور 6 مہاجرین اور 70 قریش کے لوگ قتل ہوئے۔ یہ قریش مکہ کے معزز ترین لوگ تھے جو قتل ہوئے اور باقی گرفتار کر لیے گئے۔ یوں بدر کے ریزگاروں میں کفر کا غرور خاک میں مل گیا۔ 70 کفار قید ہونے کے بعد باقی تو بھاگ کھڑے ہوئے، مگر اسلام کے جاں بازوں نے اپنے لہو سے تاریخ کا پہلا باب لکھ دیا اور بدر کی ریت ہمیشہ کے لیے ان کے خون سے سرخ ہو گئی۔